زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلامی سال کا 9واں مہینہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت اور نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رمضان المبارک روح کی بالیدگی اور تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، رمضان کی فضیلتوں، برکتوں اور سعادتوں کا شمار تو ممکن ہی نہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت اور بخشش نازل فرماتا ہے۔ ویسے تو ہماری تمام دینی عبادات قرب الہی کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی جسمانی، نفسیاتی، معاشرتی اور روحانی بیماریوں کا آسان علاج اور ان کا حل بھی ہیں، لیکن رمضان میں ہر نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی اہمیت اور خاص طور پر رمضان، قرآن اور پاکستان کے باہمی تعلق پر خصوصی گفتگو کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں قطر پر سعودی اتحاد کی طرف سے لگنے والی پابندیوں کا پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ ترجمان ہیں تنظیم اسلامی کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب آصف حمید صاحب، آپ میڈیا انچارج ہیں مرکزی انجمن خداوند القرآن کے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آصف حمید صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ دینی عبادات میں رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید یہ کہتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی کہ قرآن مجید ماہ رمضان ہے، اس کی اصل فضیلت کیا بتا رہا ہے؟ انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ اچھا، تو اس کی اگر ہم قرآنی لحاظ سے دیکھیں تو سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ پھر اگر ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے کچھ پہلے جو ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں کہا تھا کہ قد اظلکم شہر عظیم، تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے ایک عظیم مہینہ۔ اب عظیم جو ہے وہ تمام تر خوبیوں کے ساتھ اگر ہم سوچیں تو عظیم اس کی کیا وہ بنتی ہے معنی؟ شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ۔ شہر فیہ لیل خیر من الف شہر، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزہ جو ہے اس کو فرض قرار دیا۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے کھڑے ہونے کو لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں تو یہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی شاندار اور بہت عظیم مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کا ایک اور حدیث سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا رمضان میں ایمان کے ساتھ اور احتساب۔ اب احتساب کے معنی یہ ہے کہ اپنے اندر دروبینی کرتے ہوئے اچھائی برائی دیکھنا، سیلف اسسمنٹ۔ اگر جس بندے نے روزہ اس طرح رکھا ہے غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے گئے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور جو کھڑا رہا رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب اسی کیفیت کے ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کیے گئے۔ گویا یہ ایک مغفرت کی لوٹ سیل ہے، اگر ہم عام الفاظ میں نیکیوں کا موسم بہار۔ یہاں اس حدیث سے پتہ چلا کہ مغفرت غفر له ما، یعنی کہ پچھلے جو گناہ ہیں ان کی مغفرت۔ اب اس میں یہ ایک بحث الگ ہو سکتی ہے کہ گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس حدیث میں جو کہا گناہ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ صغیرہ تو ڈیفینیٹلی ہیں، ہو سکتا ہے کبیرہ گناہ بھی ہوں، لیکن اس میں یہ ایک فقہی بحث ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ رمضان اور قرآن اللہ کے بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ کس سے شفاعت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت جس کے ہم سب محتاج ہیں۔ یقول الصیام،
روزہ یہ کہے گا منعتہ الطعام بالنہار، میں نے اس کو کھانے سے روک رکھا، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یعنی کہ رات کو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، چاہے وہ نماز میں کر رہا تھا، چاہے وہ پڑھ رہا تھا یا سن رہا تھا، یعنی کہ اب میں اس پورے سینیریو کو بتا رہا ہوں کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اور قرآن بھی کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو روکے رکھا، سونا تھا اسے میں نے اسے روکے رکھا، فشفعنی فی، تو میری شفاعت بھی قبول فرمائیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ ہے عظمت اور اہمیت رمضان کی ہمارے لحاظ سے، کہ ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کیسا مہینہ ہے، اس کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اس مہینے کی ہر طرح کی جو بھی برکتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صاحب، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کی فضیلت یہ ہے، جیسے آصف حمید صاحب فرما رہے تھے کہ اس میں قرآن اتارا گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ بھی رمضان میں ہوا ہے، اور وہ بھی 27 رمضان المبارک کو، جو کہا جاتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر تھی اس دن، یعنی رمضان، قرآن اور پاکستان، یہ رمضان کے وہ سارے اس میں آتے ہیں۔ یہ جو باہمی بڑا حسین سا تعلق ہے رمضان، قرآن اور پاکستان کا، اس کی وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، رمضان کی جو اہمیت ہے آصف حمید صاحب نے وہ بیان فرمائی ہے، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک فرمایا ہے کہ اتنا زیادہ میں لوگوں کو بڑھا کر جو ہے وہ دوں گا۔ تمام نیکیوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں انہیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا سکتا ہوں، لیکن روزے کے بارے میں نہیں کہا۔ روزے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، میں اس کا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر ہوں، یا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ہم خود بعض لوگ تو اس حدیث کا یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ میں اس کی جزا ہوں، یعنی ایسی جزا ہوگی، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ روزے کی جزا ایسی ہوگی جو ہم اس دنیا میں جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسے ایسے انعامات رکھے ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے ذہن میں اس کا کوئی تصور آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جگہ فرمایا ہے کہ بعض جگہ پر بعض معاملات میں بھی حیران رہ جاؤں گا، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا، بہت سی باتیں عام انسانوں کی نسبت۔ سر، یہ تو انعام و اکرام ہے نا جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ میں اب جنت روزہ دار کے لیے تو جنت میں داخلے کا دروازہ ہی ڈیفرنٹ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے نا۔ جی بالکل، ایک حدیث کے مطابق آواز لگائی جائے گی کہ جنہوں نے روزہ رکھا وہ، یعنی جسے کہتے ہیں نا کھڑے ہو جائیں تیار ہیں ان کے لیے، اور وہ دروازہ اس کے بعد بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس کے میں بہت سی ہیں۔ آ گیا تعلق پاکستان کا۔ دیکھیے 27 رمضان المبارک کو، شب جمعہ کو پاکستان معرض وجود میں آیا، اور یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخری عشرہ میں بتایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرہ میں ہے، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں۔ پھر لوگوں کی مزید آسانی کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یعنی وہ 5 رہ گئی، زیادہ سے زیادہ 5 رہ گئی جو راتیں لوگوں نے جا کر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور قرآن پاک کے ساتھ گزارنی ہے، تب وہ اس رات کا جو پا سکتے ہیں۔ اس رات میں یقینی طور پر پاکستان کا بننا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت نیک شگون ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہمیں نوازشات ہوئیں، اس کا صلہ اگر ہم اس طرح نہیں دیتے، مثال کے طور پر اگر ہم رمضان کو اس کے فوائد کو گنوا دیتے ہیں، اگر ہم اس کو دوسری ایسی چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں اس میں، تو یہ اللہ تعالیٰ قوموں کو وقت دیا کرتا ہے، اور اگر وہ اس سے فوائد حاصل نہ کریں تو وہ اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان
معرض وجود میں آیا 27ویں رات کو. بہت سے بزرگوں نے اس کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں. مثال کے طور پر مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ تھے جو مسلم لیگ سے اختلاف رکھتے تھے. وہ پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے. ان کی وجوہات تھیں. وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اس سے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے ڈیوائیڈ ہونے کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا. لیکن پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں کی ایک مجلس میں یہ فرمایا کہ ملائے اعلیٰ میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پاکستان وجود میں آئے گا، ایک ملک بنے گا اسلام کے نام پر. تو ان سے پوچھا گیا تو پھر آپ اس کی کیوں مخالفت کرتے رہے؟ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا ہم تو جو کوشش کریں گے وہ جو ہمیں زمینی حقائق کے مطابق نظر آئے گا، لیکن میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو مجھے دکھائی گئی ہے، جو مجھے سمجھائی گئی ہے اس کے مطابق، یعنی یہ فیصلہ ہو گیا اور یہ پاکستان بننے سے پہلے کہا. اس کے علاوہ بھی لیکن ان بزرگان دین نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی مخالفت نہیں کی. لہٰذا پاکستان کا جو تعلق ہے وہ رمضان کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے اس تعلق کو نبھانے کی. اگر ہم یہ تعلق نبھاتے نہیں ہیں تو میں اس بنیاد پر کہ پاکستان معرض وجود میں آیا تھا 27ویں کی رات کو، یہ اللہ کے ہاں کوئی کریڈٹ کی بات نہیں ہوگی. اس میں میں ایک چیز آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے، ہم اسے کوئی کوئنسیڈنس نہیں کہہ سکتے کہ بس وہ ایک تاریخ ہوئی اور پاکستان وجود میں آ گیا. یہ ایک واقعی امر اللہ ہے. یہ اللہ کا ایک امر ہے جس کا ایک بڑا معجزانہ. سبھی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا قیام معجزانہ تھا، ورنہ کیبنٹ مشن پلان کو تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کسی حد تک قبول کر چکے تھے. اچھا، یہ امر اللہ ہے. اور پاکستان کا بننے سے لے کے آج تک اگر ہم صرف دنیاوی سائنسز، فزیولوجی اور فزکس وغیرہ کے جو بھی ہم سائنسز اکٹھی کر رہے ہیں، پاکستان کا قائم رہنا بنتا نہیں ہے دنیاوی اصولوں کے لحاظ سے. یعنی کہ بلا مبالغہ الا ماشاء اللہ جتنے آئے ہیں، جتنے لوگ آئے ہیں اس میں، جس کا جہاں ہاتھ پڑا ہے اس نے اس ملک کو کھایا ہے. ٹھیک ہے، یہ ملک پھر بھی بچا ہوا ہے. جو ملک ایک میں اکثر کہا کرتا تھا کہ کچھ عرصے پہلے تک تو CD-70 جو موٹر سائیکل ہے اس کا انجن بھی چائنا سے امپورٹ کرتا ہے، وہ ملک نیوکلیئر طاقت بن گیا. تو پاکستان کا قیام کسی بڑے ڈیوائن امر کا نتیجہ ہے. اس کا برقرار رہنا اسی معجزے کی تسلسل ہے. اسی میں تھوڑی سی بات کر لوں. دیکھیں کہ 1940 کی جو قرارداد، اصل میں اس کا نام تھا قرارداد لاہور، اسے قرارداد پاکستان بعد میں بنا دیا گیا. اس میں پاکستان کا نام ہی نہیں ہے. یہ ایک بار تھرو آؤٹ قرارداد میں پاکستان کا نام ہی نہیں ہے. 1946 تک مسلم سٹیٹس کا لفظ ہے. 1946 تک مسلم سٹیٹس، مسلم سٹیٹ نہیں، مسلم سٹیٹس. 1946 میں ڈھاکہ میں ایک ریزولیشن کے تحت ایس کو کاٹا گیا اور مسلم سٹیٹ یعنی اور اگلے سال پاکستان بن گیا. یعنی اصل فیصلہ یوں کہہ لیجئے کہ مسلم لیگ کی طرف سے اصل فیصلہ یعنی 1946 میں ہوا جب انہوں نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی. تو اصل فیصلہ اگرچہ تحریک پاکستان کسی نہ کسی انداز میں چل رہی تھی، لیکن یہ کہ خود مسلم لیگ کی قیادت کا ذہن یہ ٹھیک کر رہے کہ معجزاتی کام تھا، اس لیے کہ مسلم لیگ کا اپنا ذہن صاف نہیں تھا، مسلم لیگ کی قیادت کا اپنا ذہن کلیئر نہیں تھا اس معاملے میں. لہذا یہ تو بات اب مزید بیگ صاحب کی بات سے واضح ہو گئی کہ یہ ایک کوئی خاص فیصلہ تھا. پھر میں نے وہ کہا کہ جو ملک موٹر سائیکل کا انجن نہیں بنا سکتا تھا وہ نیوکلیئر طاقت بن گیا. اس کے بعد دنیا جہان کی جو بھی اینٹی اسلام فورسز ہیں وہ متحرک ہیں پاکستان کے اس نیوکلیئر پروگرام کے خلاف سبوتاژ کرنے کے لیے، وہ آج تک کامیاب نہیں ہو سکی. حالانکہ ہمارے اپنوں نے، ہمارے بڑوں نے، یعنی کہ ہمارے حکمرانوں نے کسر کو نہیں چھوڑی کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی. لہذا یہ وہ شواہد ہیں کہ جو ظاہر کر. اچھا، پھر پاکستان بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر اسحاق احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ لگتا تھا ابھی گیا اور پھر کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو سٹیبل کر دیتا تھا. تو یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ خطہ جو ہے یہ امت مسلمہ کے لیے
اسلام کی احیاء کے لیے یہ کوئی نہ کوئی رول اللہ تعالیٰ نے اس کا رکھا ہوا ہے، اور ہمیں اس کے لیے جو ہے نہ صرف دعا کرنی چاہیے بلکہ لوگوں کو آگاہی بھی دینی چاہیے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ ملک اللہ کی مرضی سے بنا ہے، بالکل درست فرما رہے ہیں آصف صاحب۔ اس کا قیام بھی معجزہ، اس کا اب تک بچ جانا بھی معجزہ، اور جو آئندہ کچھ حالات و واقعات ہیں وہ بھی اس میں بھی پاکستان کا ایک رول جو ہے اگرچہ اس کے خلاف، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اتنی احادیث اور قرآن پاک کی آیات آپ نے اس کی فضیلت کے حوالے سے بیان فرمائی، ہو کیا رہا ہے ہمارے میڈیا پہ؟ کیا لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے کہا نا کہ دنیا جہان کے اسلام مخالف لوگ جب اکٹھے ہوئے تو اس میں یہ نہیں کہ صرف فوجی کام انہوں نے کیے، فوجی حملہ کیا، انہوں نے سب سے جو دکھتی رگ ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے حیا، جو کہ حدیث میں کہا گیا کہ تم بے حیا ہو جاؤ پھر تم جو چاہے کرو، وہاں پر حملہ کیا ہے۔ یعنی یہ جو سحر و افطار کی ٹرانسمیشن ہے ٹی وی چینلز وہیں پہ آ رہا ہوں، دیکھیں آپ کے ذہن کو انہوں نے ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر جو یلغار جو بھی ہم اپنی جو بھی کانسپیریسیز کر رہے ہیں، کہیں بم دھماکے، کہیں کچھ اور کہیں کچھ اور کہیں اور کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کا نام آ رہا ہے فلاں، وہ سب چیزیں دنیا کے سامنے، اخلاقی لحاظ سے اس قوم کو مزید گراؤں۔ جب یہ جانوروں کی حد تک پہ آ جائیں گے تو ان کو کیپچر کرنا آسان ہوگا۔ ان کے دلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم کرو، توہین رسالت کا معاملہ چھیڑو، توہین کرواؤ، کارٹون بنواؤ، کیونکہ جس دن ان کے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل گئی ان کو قابو کرنا بہت آسان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وسیم صاحب کیسے آتی ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے۔ رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کا دل راغب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے نا کہ وہ شیطان کو بھی باندھ دیا جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، شیطان کو باندھ اس طرح جاتا ہے کہ اس میں واقعی انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اب روزے سے ہوں تو میں فلاں غلط نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں نا ہمارے رمضان ٹرانسمیشن میں، یہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اس کو کھیل اور کود میں لگا دیا جائے۔ اس کا بھی بڑا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ نضر بن حارث ایک سردار قریش تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اس نے کیا کام کیا؟ وہ ایک لونڈی لے آیا کہیں سے باہر سے، وہ اچھا گاتی تھی، اس نے ان کے پیرل جو ہے وہاں پہ وہ گانے بجانے کی محفلیں شروع کری تاکہ لوگ ان کی باتیں نہ سنیں، وہاں چلے گئے۔ آج وہی کام ہو رہا ہے۔ گیم شوز آپ کو رمضان میں یاد آتے ہیں، یعنی کہ حد ہے، جسے کہا جائے نا دجالیت کی حد ہے کہ وہ مہینہ جس میں آپ کو جو ہے وہ دین کی طرف آنا چاہیے، اس مہینے میں آپ ان لوگوں کو دین کے نام پر ایسی ایکٹیویٹیز میں لگا دو کہ نہ یہ سوچیں کہ یہ مہینہ کیا چاہتا ہے، نہ ان کو سوچنے کا موقع ملے کہ جناب ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، دنیا کے حالات کہاں جا رہے ہیں، ان کو اپنی ان گیموں میں لگائے رکھو، مخلوط محفلیں۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ پروگراموں کی جو جسے کہا جائے مرکز بنا دیا گیا اداکاروں کو، وہ لوگ جو پورا سال ناچ گانے میں لگاتے ہیں، ان لوگوں کو آپ نے حوالے کر دیا پروگرام اسلامی، یعنی کہ کوئی خیر کسی صورت میں نہ آ سکے۔ وہ جس حلیوں میں جس طرح وہ بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو ایک مذاق بنا دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب رات کا کوئی جہاز بانٹ رہے ہیں، کوئی گھر بانٹ رہے ہیں، کوئی گاڑیاں بانٹ رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں وہ خیر نہیں بانٹ رہے، تھوڑی بہت ہی کوئی 2-3 لوگوں کو بٹھا کے کوئی 2-3 سوال ہوئے، باقی ساری گیم ہے، قوم اس طرف لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تنظیم اسلامی نے جو تحریک شروع کی تھی کہ لوگوں کی اویئرنیس کا، بہت سے لوگ اس سے باز بھی آئے، لیکن چونکہ میڈیا جو ہے وہ بھی کسی اور ہی کی ڈکٹیشن کو لے کر چل رہا ہے، اور ہماری آنکھیں، ہم کھلے آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈکٹیشن نہ پاکستان کے حق میں ہے نہ اسلام کے۔ جیسے آصف حمید صاحب نے بتایا کہ ہمارے میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے میڈیا مالکان بھی جو ہیں وہ مسلمان ہیں، چاہے آپ سو کالڈ مسلمان کہیں، وہ مسلمان ہیں، لیکن یہ رمضان میں سنگرز، کھلاڑی، اداکار، اداکارائیں ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ کیا انہیں نہیں پتا کہ یہ ان لوگوں کا فیلڈ ہی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہی نہیں ہے جن سے وہ یہ کام لیا جا رہا ہے؟ تو یہ کیا دین سے کھلا مذاق نہیں ہے کیا؟ میں آپ کو عرض کر دوں، یہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے، یعنی جو ہمارے ذہن میں ہے اور وہ بات بھی درست ہے کہ یہ بہت سا کام ہمارے معاشرے کو، ہماری ثقافت کو بگاڑنے میں
یہودی باقاعدہ ایک سازش کے تحت انہوں نے کام کیا ہے۔ اسرائیل میں فلم فیسٹیول میں اوریانی اور فحاشی پر پابندی لگا دی گئی ہے، یعنی جو چیز وہ دنیا بھر میں اور خاص طور پر مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں وہ خود اس سے بچ رہے ہیں۔ اور جہاں تک آپ اس بات یہی حال بیگ صاحب سود کا بھی ہے، وہ سود خود نہیں لیتے، پوری دنیا سے لیتے ہیں، آپس میں سود نہیں لیتے، سودی کاروبار آپس میں نہیں ہے ان کا۔ ہاں وہی کام انہوں نے کیا، ان کو پتہ ہے یہ وہ جگہ ہے، اس پہ یہ حیا اور شرم و حیا پہ ضرب لگا دو اور اس کے بعد جو چاہے ان کو مسخر کر لو۔ دیکھیں معاشرت کا معاملہ، ثقافت کا معاملہ اسلام میں سب سے سر فہرست ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں سیاسی معاملات میں چند ایک آپ کو مل جائیں گے، بنیادی باتیں مل جائیں گی جس سے آپ کوئی ڈھانچہ قائم کر لیں۔ اسی طرح معیشت کے معاملے میں کہہ دیا سود حرام ہے، معیشت کے معاملے میں کہہ دیا کہ ایک ہی جگہ دولت کا اکٹھا ہونا درست نہیں ہے، لیکن معاشرت کے معاملے میں اسلام نے قرآن پاک میں اتنی تفاصیل سے دیے ہیں، اتنی تفاصیل بتائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھرانہ جو ایک پہلا یونٹ ہوتا ہے، فرسٹ یونٹ جو ہوتا ہے معاشرے کا، اگر اس میں بے حیائی آ گئی ہے، اگر اس میں اوریانی آ گئی ہے تو وہ ظاہر ہے معاشرے میں اپنا رنگ دکھائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح یہ بے حیائی اور اوریانی پھیلی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اور بنیادی وجہ بنی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں طلاقوں کی ایوریج کتنی بڑھ چکی ہے۔ تو جو بات یہ میں نے اسی حوالے سے کہی جو آصف صاحب جو بات کر رہے تھے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، دیکھیے یہ آپ نے ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے کہ اداکارائیں آ کر وہ بتا رہی ہیں کیا کام ہے کسی بے پردہ عورت کا سکرین پر آ کر لوگوں کو اسلام بتانے کا۔ کوئی تک ہے جس شخص کا بھی اسلام سے کوئی تعلق، کوئی حقیقی اسلام سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہے، وہ یہ جانے گا کہ کوئی اسلام آ کر کوئی ایسی عورت بتائے جس کا پردہ ہی نہیں ہے۔ صاحب دیکھیں نا، یہ تو وہی ہے نا کہ اصول کیا ہے کہ میڈیکل کا پروگرام ہے، میڈیسن پہ پروگرام ہے تو ڈاکٹر ہوں گے۔ یعنی کہ کبھی یہ دیکھا کہ نا میڈیسن پہ پروگرام ہو رہے ہیں، میڈیکل کا پروگرام ہے اور کسی اداکار کو بٹھایا ہوا ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کھیل ہو رہا ہے تو کھلاڑی بٹھائیں گے یا کسی مولوی کو لا کے بٹھائیں گے آپ؟ یعنی کہ یہ چیز جو ہے قانون کی بات ہوگی تو ماہر آئین و قانون لائیں گے، معیشت کی بات ہوگی تو معیشت دان کو لائیں گے۔ یہ لاجک کے خلاف ہے، یہ انتہائی لاجک کے خلاف ہے کہ آپ دین کا پروگرام کریں اور ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جن کا باقی 11 مہینوں میں ان کا عمل دین سے وارا نہیں کھاتا، اور جس چیز کی وہ ترغیب 11 مہینوں میں جس چیز کی تشہیر کر رہے ہیں اس کا دین سے تعلق بھی کوئی نہیں، بلکہ وہ مخالف دین ہے۔ یعنی کسی دوسرے معاملے میں کبھی انہوں نے کسی علماء اکرام کو لائے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں۔ تو یہ دینی اگر آپ نے پروگرام کرنے ہی ہیں تو ایسے پروگرام ہونے چاہیے تھے کہ جید علماء کو لایا جاتا، ان سے ایسی باتیں۔ سر اس میں علماء اکرام کا بھی قصور ہے، معذرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ علماء اکرام میں ویسی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ٹی وی پہ آنا ہی مناسب نہیں سمجھتا، اس کو خلاف شریعت سمجھتے ہیں۔ یہ گیپ بھی جو دیا ہے یہ علماء کرام کا بھی اس میں قصور ہے۔ اس بات کو پورا کریں کہ علماء کرام کا جو قصور ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو آنا ہی نہیں چاہتے، یہی بات ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو جانا ہی نہیں چاہتے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں جناب چاہے جو مرضی سامنے عورت یا کوئی بھی اداکار بٹھا دو، ہمیں ٹی وی پر نظر آنا چاہیے۔ سر جو نہیں آنا چاہتے ان کو آنا چاہیے نا، جو نہیں جانا چاہتے ان کو جانا چاہیے۔ صحیح بات۔ اس میں علماء کرام کا بھی قصور ہے، جو جید علماء کرام ہے اس سے یعنی جو دین ہے وہ ایک مذاق بن کر رہ جاتا ہے، بالکل ایک مذاق بن کر رہ جاتا ہے جب اداکار ہیں اور یہ دین کے بارے میں باتیں کریں اور ایسی باتیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، بے بنیاد باتیں آ کے کرتے ہیں، اور جو دین سے جن کا تعلق ہی نہیں ہوتا اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور لوگ دین کے قریب آنے کی بجائے دین سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، رمضان المبارک کی اہمیت اور فرضیت کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، فارن ایجنڈا کیا ہے اس حوالے سے، یہ ساری باتیں ہیں۔ اسی رمضان المبارک میں عالم عرب میں کیا ہو رہا ہے؟ حالیہ سچویشن آپ دیکھیں، سعودی عرب جو ہے اس نے اور اس کے اتحادیوں نے قطر پہ جو حالیہ پابندیاں لگائی ہیں، آصف حمید صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں کہ قطر پہ اتنی زیادہ سعودیہ نے پابندیاں لگائی ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ وسیم صاحب اس میں مجھے وہ ایک شاید حدیث ہی ہے جس کا وہ جملہ مجھے جب سے یہ معاملہ چلا ہے
ویل للعرب من شر قد اقترب، بڑی بربادی ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب ہی کھڑا ہوا ہے۔ عرب جو ہے اس کے حوالے سے جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت، اب تو 1990 سے اگر ہم کہیں تو ایک وہ معاملہ جو کویت اور عراق وار سے شروع ہوا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکی صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ، جیسے میں نے کافی دن پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ کسی اس کو اس جیسے نوٹوریس صدر کو لے کے آنا جو ہے یہ ایک بہت بڑے ایک جسے کہیں فساد کی ایک پیش خیمہ ہے اس کو۔ اس نے آ کے جو سعودی عرب کا دورہ کیا اور وہاں ہی پر اس کی طرف سے یہ بات آ گئی تھی کہ قطر کا جو معاملہ ہے اس کو کسی طرح سیٹل کیا جائے۔ اصل میں قطر پہ دیکھیں، قطر پہ الزامات کیا ہے، قطر سے عربوں کو خطرہ کیا ہے۔ قطر سے عرب کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ان کا جو میڈیا ہے اس کو وہ کہتے ہیں ہاسٹائل میڈیا، جو سعودی سب سے پہلے تو یہ فرمائیے نا، یہ جو سمٹ ہوئی ہے سعودیہ میں ابھی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی آئے تھے، یعنی اس کا یہ بیک گراؤنڈ ایجنڈا تھا جی کہ قطر کے خلاف یہ باتیں اس میں آ رہی ہیں کہ جناب اس طرح کا معاملہ تھا۔ اصل میں دیکھیں اس کی بہت ساری ڈائمنشنز ہیں، میں آپ کو اسی پہ آ رہا ہوں کہ عرب کس لحاظ سے خوفزدہ ہیں قطر سے۔ نمبر 1 اس کا ہاسٹائل میڈیا الجزیرہ، ٹھیک، الجزیرہ جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے جو کہ ناپسندیدہ لوگ ہیں عرب ورلڈ میں، جن کو مثال کے طور پہ اخوان المسلمون ہے، حماس ہے، اور اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں طالبان وغیرہ، یعنی کہ ان کی رائے بھی وہ میڈیا پیش کرتا ہے یا ان کو پروجیکشن دیتا ہے۔ پھر 6-7 سال پہلے ایک پروگرام میں الجزیرہ نے سعودی رائل فیملی کو ذرا آڑے ہاتھوں لیا تو سعودی عرب نے بھی اپنے اس سے سفارتی تعلقات اس وقت ہی منقطع کر دیے تھے اور اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا۔ تو ایک تو یہ الجزیرہ جو ہے یہ کھٹکتا ہے ان ممالک کی نگاہوں میں جہاں پر کہ بادشاہت یا اس طرح کی کوئی چیز قائم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ قطر نے واقعی، اب دیکھیں طالبان افغانستان کا دفتر کھلا تو کہاں کھلا؟ قطر۔ وہ تو امریکہ کی مرضی سے کھلا نا، امریکہ، میں بھی اس پہ آ رہا ہوں، لیکن کیا کسی اور ملک میں نہیں کھل سکتا تھا؟ وہاں کھلا۔ اخوان المسلمون کا مرکزی دفتر کہاں پہ ہے؟ قطر۔ حماس قطر۔ کیوں؟ یعنی کہ یہ عجیب کہانی ہے کہ دنیا کا عرب ممالک یا عرب ورلڈ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ بھی کہاں پہ ہے؟ قطر کے، اور وہ امریکہ کا ہے۔ پھر قطر کی جو مزاج ہے وہ الگ ہے۔ اس نے قطر کے جو سابقہ جو تھا فرمانروا، اس نے ایک بڑا ہی انوکھا کام کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی زندگی میں جو ملک کی باغ دوڑ ہے وہ اپنے بیٹے کے حوالے کر دی۔ ٹھیک، یہ چیز بھی کھٹکتی ہے عرب فرمانرواؤں کو۔ ان کے ہاں تو یہ مرنے کے بعد ہوتا ہے نا کہ بھائی اب یہ لیکن ولی عہد کا تو تعین ہو جاتا ہے نا، ولی عہد کا تعین ہوتا ہے، لیکن ولی عہد اور پھر آخری سانس تک جو ہے وہ بادشاہ تو خیر رہتا ہے نا، ان کمانڈ۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد فٹ بال میں عربوں کی جان ہے۔ قطر کو جب 2022 ورلڈ کپ الاٹ ہوا اس دن سے یو اے ای کے جو سفیر اب اس وقت 9 سال ہو گئے ان کو امریکہ میں بیٹھے ہوئے، یوسف القتیبی، وہ مسلسل لابنگ کر رہے ہیں امریکہ کے اندر بیٹھ کے کہ قطر ہے اس کو ناقابل اعتبار ملک قرار دیا جائے، اور امریکہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ واپس لیا جائے، نہیں، امریکہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے فوجی ہٹے بھی ہٹا دیے جائے، اس لیے کہ یہ مدد کر رہا ہے جو ہم ناپسندیدہ عناصر کی مدد کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ اب چونکہ ٹرمپ کا دورہ بھی ہوا ہے اور کچھ ملکوں نے وہاں جا کر جو ہے جس میں پاکستان بھی تھا اس کو شامل ہوئے، قطر کے جو امیر ہیں انہوں نے واپس جا کر یہ کہا کہ اس پہ تو دستخط ہی نہیں ہوئے۔ ان کا یہ بیان جاری ہوا قطر کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر، جس کو بعد میں قطر والوں نے کہا نہیں یہ تو ہماری ویب سائٹ ہیک ہو گئی تھی اس لیے یہ بیان آ گیا، یعنی کہ وہ کچھ حقیقت بیان کی انہوں نے آ کے۔ تو اس سے ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ قطر جو ہے وہ جو ہے ہماری بادشاہتوں کے لیے جو ہے وہ خطرہ بنے گا۔ سب سے بڑی چارج شیٹ جو دی گئی ہے اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ قطر جو ہے دہشت گرد تنظیموں کی مدد کرتا ہے۔ دیکھیں اس میں یعنی یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے۔ دیکھیں اب اگر طالبان افغانستان دہشت گرد ہیں تو ٹھیک ہے، وہ دفتر وہاں پہ ہے۔ اگر حماس بھی دہشت گرد ہے تو دفتر وہاں پہ نہیں۔ دیکھیں اس لحاظ فیس ویلیو پہ دیکھیں، آپ یہ طے کریں کہ یہ جو گروپ ہیں اخوان المسلمون، حماس یا طالبان، یہ دشمن ہیں کس کے؟ کس کے دشمن؟ امریکہ کے۔ تو اب چونکہ ہم نے جب یہ ٹرمپ صاحب تشریف لائیں اور ہم نے طے کر لیا کہ اب ہم ایسی فوج بنانے اور ایسا اتحاد بنانے جا رہے ہیں جو مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کے مفادات کو جو ہے وہ تقویت پہنچائے گا اور اسرائیل سے قریب کرے گا۔ آپ یہ سوچیں تھے امت مسلمہ میں پھوٹ ڈالنے کی سب سے بڑی کوشش جو ہے وہ اب ہوئی ہے۔
ایران کو الگ کر دیا گیا. ایران ایک اسلامی ملک ہے اور ایک طاقت ہے, بہرحال اس کے خلاف بھی کچھ باتیں ہوگی, لیکن بہرحال وہ برادر اسلامی ملک ہے. اس طرح ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے, یعنی انگریز کی ایک پالیسی تھی جو کہ ہم جس کا کہ بر عظیم پاک و ہند بھی اس کا شکار ہے, کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے انہوں نے حکومت کی ہے, وہ اسی طرح ایز اٹ از ان کے اوپر اس کے اوپر وہ آ رہی ہے. اور اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم غیروں کو کیا دشنام دیں. اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے حکمران ہی ایسے ہیں. ہمارے صاحب ہم قطر کی تو بات کر رہے ہیں کہ حماس بھی وہاں پہ ہے, اخوان المسلمون کو بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں, لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ امریکہ کا سب سے بڑا جو بیس ہے, فوجی اڈا ہے, وہ بھی امریکہ کا ہے وہاں پہ. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے. یہ آج کی بات ہے. جو یہودی ہیں, اگر آپ ورلڈ وار 1 سے لے کے شروع کریں, وہ اس طرف کو بھی اسلحہ بیچتے ہیں, اس طرف کو بھی اسلحہ بیچتے ہیں. ورلڈ وار 2 ادھر بھی بیچا اسلحہ, ادھر ہی بیچا. آج کیا ہے, ٹرمپ کا باقاعدہ ایک بیان ہے کہ جی قطر کے امیر کے ساتھ کہ جناب ہماری ڈسکشن میں ہم بیوٹیفل امریکن جو ویپن ہے وہ ہم ان کو سیل کریں گے. یہ بیوٹیفل کا لفظ استعمال کیا ہے امریکی صدر ٹرمپ نے, اور وہاں آ کے وہ $110 بلین کی, کم سے کم $110 بلین کی وہ جا کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے آ گیا ہے. تو یہ دونوں طرف اپنا بیچ کے اپنا الو سیدھا. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ امریکہ کو, امت مسلمہ کو امریکہ کی یہ ڈیول پالیسی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ بہت سیدھی سی بات ہے کہ تم یہ معاملہ تمام مسلمان حکمرانوں کا ہے کہ صرف ایک بات میں نگاہ رکھتے ہیں کہ میرا ذاتی اقتدار قائم رہنا چاہیے, اپنی کرسی بچنی چاہیے, میری کرسی بچنی چاہیے. یہ پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو یا خاص طور پر عرب ممالک ہوں, ان میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے. ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جو ایک نیا ایشو اٹھا ہے قطر کا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امریکہ کی نیت بہت خراب ہے. اس وقت اب بھی جتنے معدنی وسائل, جتنا تیل, جتنی گیس وہاں ہے کہیں اور نہیں ہے عالم عرب میں. تقریباً 13% سے زیادہ صرف قطر کے اندر ہے. چھوٹا سا ملک ہے, اس کے اندر 13% آئل. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے قطر کی. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی نیت خراب ہو چکی ہے اور وہاں اس کا بیس ہے. آنے والے وقت میں کوئی بڑی بات نہیں, کسی چیز کو بنیاد بنا کر امریکہ وہاں قبضہ کر سکتا ہے. دیکھیں نا, پابندیاں لگ گئی ہیں کہ اس لیے کہ اس کی نظر, آپ دیکھیں ٹرمپ کا رویہ سرین ایک طرف ہے, دولت پیسہ لے جاؤ, ادھر اسلحہ بیچو, ادھر اسلحہ بیچو. اور وہاں تو وہ, میری رائے غلط ہو سکتی ہے, وہ اس پر اکتفا نہیں کریں گے کہ صرف اسلحہ بیچنے پر. یقینی طور پر امریکہ قطر پہ نگاہ بد رکھتا ہے. وہ عین ممکن ہے کوئی بہانہ, یعنی کالونی تو اس نے بنایا ہی ہوا ہے پہلے سے, اب باقاعدہ قبضہ کر لے گا. اس کا بڑا اعلیٰ معاملہ بن سکتا ہے کہ اب وہاں پابندیاں لگ گئیں. آج کی اطلاع ہے کہ وہاں سے دودھ شارٹ ہو گیا, باقی چیزیں ابھی موجود ہیں. تقریباً 33 لاکھ کے قریب کی آبادی ہے. سامان رسد تو سارا بائی روڈ جاتا ہے, سعودیہ کے ذریعے جا رہا تھا. اس طرف بیٹھا ہوا ہے آپ کا UAE, پیچھے سعودی عرب بیٹھا ہوا ہے, تو ان کے پاس بہت تھوڑا ایریا ہے ورک کرنے کے لیے. سامنے ایران ہے, وہاں سے یقیناً کچھ نہ کچھ اب کریں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز پھر وہاں انریسٹ پیدا ہوگا. 10,000 امریکی فوجی, اتنے تو شاید اب افغانستان میں نہیں رہ گئے وہ, اور پورا ملٹری کی مائٹ وہاں پہ بیٹھی ہوئی امریکہ کی. صرف دروازے کھول کے باہر بھی نکل جائے نا تو وہ کوئی قطر کے اوپر آئل اور گیس, اس کے اوپر ان کے لیے قبضہ. آپ دیکھیں پورے عرب ورلڈ کے اندر انہوں نے جہاں جہاں کیا ہے وہاں پہ آئل اور گیس وہاں کی وہ جو ہے وہ. لیکن ایک بات ہے, اگرچہ امکانات کم ہیں لیکن ٹرکی میدان میں آتا نظر آ رہا ہے اس حوالے سے. ٹرکی میدان میں, اور ٹرکی اینٹی سعودی, یعنی اس مسئلے میں اینٹی سعودی بلاک بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اور خیال یہ ہے کہ اس میں روس اور چین بھی آ جائے گا. اگر یہ صورتحال ہوئی تو بات اور طرف جا سکتی ہے, کسی عالمی جنگ کی طرف بھی یہ بات جا سکتی ہے. اور اس میں ہوگا کیا, کبارہ ہوگا عربوں کا. یعنی وہ اگر جنگ ہوئی بھی تو مار تو عرب کھائیں گے جن کے پاس کچھ نہیں ہے, جو نہ لڑنا جانتے ہیں, نہ ان کے پاس اسلحہ ہے, اور نہ جو اسلحہ ہے وہ دکھانے کا ہے. بھائی صاحب, پاکستان کی حکومت بھی تو مشکل میں ہے نا. اگر سعودیہ کا ساتھ دیتے ہیں
تو قطری شہزادے کی گواہی نہیں ملے گی، وہ تو ٹھیک ہے، اور اگر قطر کا ساتھ دیتے ہیں تو سعودیہ میں پناہ نہیں ملے گی۔ بیگ صاحب اس میں پاکستانی حکومت بھی مشکل میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی مصیبت نہیں ہے، آپ نے تھوڑی گنا، اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پورے گلف میں، عرب ورلڈ میں پاکستانی کتنے ہیں؟ 80 لاکھ کے قریب پاکستانی ہے، اور تقریباً 15 سے 18 ارب ڈالر کا جو ہے وہ آتا ہے وہاں سے ذریعہ مبادلہ ہمارے پاکستان کی گیس جو ہے وہ گیس کی ضروریات ساری قطر سے پوری ہو رہی ہے۔ اصل اس وقت سچویشن یہ ہے، آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس سچویشن میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اس وقت؟ میں آپ کو بتا دوں، میں تو پاکستانی حکمرانوں کی مشکل بتائیے نا آپ کو، کہ ان کی مشکل جو ہے، ہم وہ تو ان کے جی آئی ٹی وغیرہ سے نکلے تو اور بات ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت شدید مشکل میں کھڑا ہے۔ عربوں نے ایک سیمپل پیش کیا ہے اپنے بھائیوں کو کاٹ کے کہ بھائی اگر ہم اس حد تک جا سکتے ہیں، تم تو عرب نہیں ہو، پاکستانیوں اور ترکی کے لیے ایک سیمپل پیش کیا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ملے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ لہذا پاکستان اس وقت اتنے شدید شکنجے میں، ایک طرف 80 لاکھ پاکستانی اور دوسری طرف سعودی عرب کے احسانات، یہ سب چیزیں مل کے آپ سوچئے کہ یہ ایک اتنا بڑا ایک فیکٹر بنتا ہے کہ پاکستان اس وقت سوچ رہا ہوگا کہ میں سعودی عرب پاکستان کا سٹانس کیا بنتا ہے موجودہ صورتحال میں، کیا ہونا چاہیے دوسری طرف ایران، اور جیسے بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرکی اپنی بلاک بنا رہا ہے اور اس میں اگر چائنا بھی آتا ہے تو آپ تو سمجھیں کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ یہ بہت خوفناک پوزیشن ہے، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا اس وقت جے آئی ٹی او میں پڑا ہوا ہے اور قوم کو شعور دے ہی نہیں رہا۔ دیکھیں پاکستان اگر ایران کے خلاف جاتا ہے، یہاں پر ایران سے محبت کرنے والی ایک پوری کمیونٹی موجود ہے، وہ انریسٹ میں آئے گی۔ پاکستان کیسے افورڈ کرے گا؟ اور سپوز اگر چائنا کا بھی جھکاؤ جو ہے، کیونکہ چائنا کو یہ پتا ہے کہ یہ بلاک بنانے میں کس کا کردار ہے، تھپکی کس کی ہے پیچھے سے؟ امریکہ بہادر کی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا چائنا اور روس مخالفت کریں ہی کریں۔ قطر کو جو سپورٹ کر رہے ہیں کویت اور بحرین جو ہیں، وہ کیا کوئی صورتحال میں کوئی بہتری لا سکیں گے؟ میں ایک عرض کروں کہ پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایک محاذ بنایا جا چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ کابل میں جو دھماکے ہوئے ہیں وہ جوڑ دیے گئے ہیں حقانی نیٹ ورک کے ساتھ، اور حقانی نیٹ ورک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان ان کا منبع ہے ایک طرف، دوسری طرف یہ قطر کے معاملے میں جو ہے پاکستان پھنس جائے گا، تیسری طرف ایران سے پاکستان کا پھڈا پہلے ہی ہو چکا ہے، انڈیا تو پاکستان کی جان کا دشمن ہے۔ تو پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ قرضوں نے ہماری کمر جو ہے وہ دوہری نہیں، وہ ہمیں زمین سے ہمارا پاکستان کے لیے، اس حوالے سے پاکستان کے لیے باعزت راستہ کیا ہے؟ اتنا مشکل سوال ہے، اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ یہ پاکستان یہ ایسے ٹریپ میں ہے جیسے نہیں ہوتا کہ جتنا یہ دلدل ایسی ہے کہ جتنا تم ہلو گے نا اتنا اندر جاؤ گے، ساکت کھڑے رہو تو شاید کچھ ٹائم بل جائے۔ یعنی کہ یہ بڑی ایک سچویشن ہے، اللہ کوئی راستہ نکال دے عقلی سطح پہ کوئی پاکستان کو ویٹ اینڈ سی کرنا چاہیے۔ پاکستان سعودی عرب کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دلدل میں ہلنا نہیں ہے، ہلیں گے تو سعودی عرب اگلا سٹیپ ہوگا، ہاں جی آر یو ود اس اور آر یو اگینسٹ اس۔ یہ جو امریکہ نے سوال کیا تھا وہ سعودی عرب بھی کر دے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی کہ یہ واقعی اس وقت بات ہے، اور اس وقت پاکستان کو اگر کوئی چیز پاکستان کو بچا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ جو بھی ٹیم ہے وہ ان کی مصالحتوں میں جت جائے بس۔ نہیں، پاکستان کے سابق آرمی چیف راحیل شریف صاحب تو جتے ہوئے ہیں، ان کی فوجی کمان کا وہ ہٹ کر رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ مصالحت میں بچت ہے، کسی ایک سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو پرائس پے کرنی پڑے ہی پڑے۔ لیکن بات اس وقت تک تو حالات اس نوبت تک پہنچ گئے ہیں نا کہ جو مصالحت کی بات کرتا ہے اس کو دوسری پارٹی کا وہ سمجھا جا رہا ہے، حمایتی سمجھا جا رہا ہے۔ فتنہ والفتنہ اشد من القتل۔ امریکہ نے ایک بات اور کہہ دی ہے اضافی، وہ کہ چائنا پاکستان میں فوجی اڈے بنانا چاہتا ہے۔ یہ بھی دوسرے الفاظ میں پاکستان پر ایک الزام ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، کوئی کم از کم کوئی شخص میں نہیں سمجھتا کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس اب فلاں راستہ ہے۔ باعزت راز صاحب پوچھتے ہیں نا، کوئی نہ باعزت نہ بے عزت، کوئی راستہ اس وقت نظر آئے نہیں، ایک ہی ہے امید کے کرن کہ اللہ پھر کوئی ہمارے لیے، اور وہ کر سکتا ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے کوئی باعزت راستہ نکال دے، اللہ ہمارے لیے دعا کریں، اپنی اصلاح کریں، اور باقی کوشش یہ کریں کہ میں ابھی بتاؤں کہ کیا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر کوئی دو گروہ آپس میں جو ہے وہ جھگڑ پڑے، لڑنے لگے، قرآن حکم تو یہی ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا،
کہ اصلاح کراؤ ان کے درمیان، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر کوئی ایک ان میں سے جو ہے وہ پاسداری نہ کرے خیر خواہی کی یا صلح کی تو اس کے خلاف لڑو. وہ صلح کرانے والی کی کوئی حیثیت ہونی چاہیے، کوئی مقام ہونی چاہیے. پاکستان کی آرمی میں سمجھتا ہوں اسلامک ورلڈ کی سب سے زیادہ پاورفل آرمی، پاکستان نیوکلیئر طاقت، یہ کچھ 2-3 ہمارے پاس پلس پوائنٹ ہے اپنا جسے ہم کہیں کہ عاجزانہ سے، اس کی بنیاد پر کوئی حرکت کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہماری جو اس وقت حکومت ہے وہ تو اس کو تو جی آئی ٹی میں اس وقت وہ ہے گھومی ہوئی ہے، اور وہ لگتا ہے اسی میں ہی وہ رہیں گے، اور دنیا میں پتہ نہیں آگے سے کیا ہو جائے گا اور کیا معاملہ بنے گا. یہ اللہ تعالیٰ سے بس خیر کی دعا کی جائے. رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں جو ہے ہمیں یہی اسی دعا پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو جو ان کے اصل مقاصد ہیں ان کی طرف فوکس کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور جو امت مسلمہ میں اس وقت فساد کی صورتحال ہے اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی کرم سے اس میں سے نکال دے ہمیں. آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.